اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمؤمنین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب الہنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الاطیبین الاطہرین المنتجبین المطہرین المعصومین المظلومین الہداۃ المہدیین والحماۃ المستضعفین لا سیما بقیت اللہ فی الارضین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم من الآن الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ العزیز الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا صلوات ارشاد فرمائیں اللہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ نساء 138 اور 139۔ اس میں خداوند متعال نے جو بات 1400 سال پہلے وحی کی شکل میں نازل کیا، آج ہم اس کا کھلا ہوا مصداق اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ البتہ یہ آیت آپ لوگ قرآن میں دیکھیں جا کر، سورہ نساء کی 138 اور 139۔ وبشر المنافقین، پیغمبر سے کہہ رہا ہے پروردگار، پیغمبر منافقوں کو بشارت دو، بأن لهم عذابا علیما، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بشارت اچھی چیزوں کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر عذاب لذت کے دائرے میں دیکھا جا رہا ہے۔ منافقین کا عذاب بشارت کے عنوان سے پیش کیا جا رہا ہے۔ جیسا بعض لوگ کہتے ہیں مبارک ہو، کل تمہاری حقیقت ظاہر ہوگی، تمہارے ساتھ یہ برتاؤ کیا جائے گا، کچھ اس طریقے کا لہجہ ہے یہ، یعنی کہنے والا مطمئن ہے، بشارت دے رہا ہے عذاب کی، سننے والوں کے لیے دل اکھڑ رہے ہیں کہ یہ کون سی آیت ہے، کس لیے ہمارے لیے نازل ہوئی۔ الذین، ان کا منافقین جسے اللہ نے عذاب کا وعدہ کیا ہے، بشارت دی ہے، کس جرم کے بنا پر؟ الذین، کیونکہ یہ لوگ یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو لوگ مومنین کو چھوڑ کر کفار کو اپنا ولی اور سرپرست بناتے ہیں۔ پہلا جرم، یہ جرم ہے ان کا، اولیاء بناتے ہیں، اپنا سرپرست بناتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ ان کے پاس عزت تلاش کر رہے ہیں؟ کفار کے پاس عزت تلاش کرنے کے لیے ان کا اپنا الائی بناتے ہیں، اپنا ہمراز بناتے ہیں، ان سے جا کر مل جاتے ہیں۔ خدا کہہ رہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری کی ساری عزت اللہ سے، اللہ کے پاس۔
یہ بڑا عجیب پیغام ہے یہ۔ آج کے حالات اگر ہم مشاہدہ کریں گے، اتفاقاً یہ آیت برابر اسے میل جول کھاتی ہے، سوٹ ہوتی ہے۔ آج جو اعراب اسرائیل کو اپنا ولی بناتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی میں عزت سمجھتے ہیں، جا کر ان کے ساتھ ہم پیمان ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں، ان کے لیے یہ آیت خدا کی کتاب میں نازل ہونے والی آیتیں کسی ایک زمانے سے مخصوص نہیں ہیں، قیامت تک کے لیے، قیامت تک کے لیے جو بھی اس کرائٹیریا کے خلاف جائے گا، خدائی عزت کے خلاف جائے گا، وہ آیتیں اس کے اوپر فٹ ہوں گی۔ یہ مت سمجھیں کہ یہ آیتیں صرف اور صرف صاحبان حکومت کے لیے نہیں، کبھی کبھار ہم بھی شکار ہو جاتے ہیں اس کے، جانے میں یا انجانے میں۔ جانے میں یعنی کفار کے ساتھ سازش کرنا، انجانے میں اسلام سے محبت تو ہے، سازش نہیں کر رہا ہوں، لیکن جب ان کے ساتھ میں ڈیلنگ کرتا ہوں تو یہ اسلام کے خلاف ہو جاتی ہے۔ یہ حماقت ہے، احمق جسے کہا جاتا ہے۔ امام علی جس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ایاک والاحماق، میں تمہیں احمقوں سے باز رہنے کی تلقین کر رہا ہوں، نصیحت کرتا ہوں، اے میرے فرزند احمقوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ فَإِنَّهُ يُرِيدُ أَن يَنفَعُكَ فَيَضُرُّكَ، احمق چاہتا ہے کہ تمہیں فائدہ پہنچائے لیکن نقصان پہنچا دیتا ہے۔ احمق کی خاصیت ہے۔ نہج البلاغہ آپ لوگ دیکھا کریں اٹھا کر، کتنی اچھی بات امام نے فرمائی ہے۔ اسی کے مازل 3-4 اور گروہ امام نے فرمایا کہ ان کے ساتھ دوست نہیں بناؤ، جس میں سے ایک فاجر کو دوست نہیں بناؤ، جھوٹے کو دوست نہیں بناؤ، احمق کو دوست نہیں بناؤ، اور ایک امام نے فرمایا تھا فاجر کو اگر تم دوست بناؤ گے کوڑیوں کے دام پر تمہیں بیچ دے گا۔ فاجر یعنی کھلم کھلا گناہ کرنے والا، کھلم کھلا شراب پیتا ہے، کھلم کھلا قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے، کھلم کھلا فحشہ میں پڑا ہوا ہے۔ اگر ایسے شخص کو تم دوست بناؤ گے ظاہراً تمہارے بیچ دے گا، کوڑیوں کے دام پر بیچے گا، اٹھا کر تمہارے ویکنس کو انٹرنیٹ پر ڈال دے گا، تمہارے ویکنسوں کو دوسروں کے سامنے بیان کر دے گا، یا تمہیں زندگی بھر دھمکی دیتا رہے گا کہ مجھے اتنا دو تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ فاجر کا کام ہے یہ۔ فاجر اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس خدا نہیں ہے، اگر خدا بھی ہے تو خوف خدا نہیں ہے۔ فاجر کا ذہن اگر اسٹڈی کیا جائے اس کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ مجھے کوئی بگاڑنے والا نہیں ہے، اللہ بے اللہ، اللہ نہیں۔ اہل بیت معصوم کیا کریں گے؟ کچھ نہیں کر سکتے، اہل بیت بھی نہیں۔ یعنی ایسا شخص جو کھلم کھلا گناہ کرتا ہے، ایسے شخص سے دوستی کرنا خطرے کی گھنٹی ہے، یہ الارم ہے۔ یہ اگر ہم ایسے شخص سے دوستی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہماری بھی کل کے دن یہ مشکل ایجاد کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، ایک فاجر کی دوستی نے لوگوں کو برباد کر دیا۔ فاجر پناہ مانگتے ہیں، اگر فاجر مر جاتا ہے تو یہ قلباً خوش ہو جاتے ہیں، اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ ایک فاجر مر گیا، خوشی انہیں اس لیے ہوتی ہے کہ میرا ویکنس رکھنے والا شخص مر گیا۔ آج کہاں کا ویکنس؟ دوسرا امام فرماتے ہیں جھوٹوں کو اپنا دوست نہیں بناؤ، جو متواتر جھوٹ کہتے ہیں، جس کا زندگی ہر قدم پر جھوٹ ہے،
کذاب، ایاک والکذاب، امام فرماتے ہیں کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں جھوٹوں کو دوست نہیں بناؤ۔ فَإِنَّهُ كَالسَّرَابِ، یہ سراب جیسا ہے۔ سراب بیابان میں دور سے جب دیکھا جائے تو پانی نظر آتا ہے، جیسے جیسے نزدیک جائیں گے آپ وہ دور ہوتا چلا جائے گا، آپ اس کو پانا چاہو گے وہ تم سے دور ہو جائے گا۔ جیسے ہی آگے بڑھ گئے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جس راستے سے ہے وہاں پر نظر آئے گا پانی، اسے کہتے ہیں سراب۔ فَإِنَّهُ يُقَرِّبُ عَلَيْكَ الْبَعِيدَ وَيُبْعِدُ عَلَيْكَ الْقَرِيبَ، جھوٹا انسان ہمیشہ تمہیں چیزوں کو نزدیک کر کر بتاتا ہے، یقرب علیک البعید، دور کی چیزوں کو نزدیک کر کر بتاتا ہے اور نزدیک کی چیزوں کو دور کر کر بتاتا ہے، محال چیزوں کو آسان کر کر پیش کر دے گا۔ جھوٹے انسان کی خاصیت ہے یہ، اور جو آسان چیزیں اسے ٹول مٹول کر باتیں بنا کر اسے آپ کے سامنے سے دور کر دے گا، انفارمیشن دے گا، غلط انفارمیشن دے گا، رہنمائی کرے گا، غلط رہنمائی کرے گا۔ ایسا کہ ہمارے اندر بعض جوانوں میں ہوتی ہے یہ بات، مثلا ایک چھوٹی سی جھوٹ، دیکھیے بعض چیزیں ہم کو کریکٹ کرنی پڑتی ہیں ورنہ ہماری زندگی آگے چل کر ہم اپنے ہاتھوں سے کھوٹ لیں گے۔ مثلا بعض جگہوں پر نوٹ کیا جاتا ہے یہ، ایک شخص کسی شخص سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، اسے رابطہ قائم کرتا ہے ٹیلی فون کے ذریعے سے، وہ کہتا ہے کہ میں 10 منٹ میں آپ کے پاس ہوں، لیکن یہ 10 منٹ 2 گھنٹے کے بعد آتا ہے۔ اب وہ بیچارہ 2 گھنٹے تک انتظار کرتا ہے، یہ اہمیت والی بات نہیں ہے لیکن سیریس ہے یہ۔ ایک چھوٹی سی بات پر انسان تاخیر میں ڈال دے، غلط بیانی سے کام لے، کل کے دن اس کی غلط بیانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، کذاب یعنی کاذب ہو جائے گا انسان۔ فاجر، احمق، کاذب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ دوستی کرنا منع ہے۔ اب دنیا میں دیکھا جائے کہ یہ صفات رذیلہ جسے کہا جا رہا ہے، صفات رذیلہ جن کے اندر عیوب پائے جاتے ہیں، کس کے اندر ہے؟ تو اسلام یہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یہ آیتیں جو سورہ نساء کی آیتیں 138 اور 139 جو آیتیں میں آپ کے سامنے بیان کیا، 2 آیتیں، اس معیار پر کون اتر رہا ہے، یہ سب سے بڑی بات ہے جاننا۔ عزیزو، قرآن ہمیشہ جو گائیڈ کرتا ہے انسان کو اس کی سعادت کے لیے گائیڈ کرتا ہے۔ قرآن کا اس میں کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں، خدا کا کوئی سیلف انٹرسٹ نہیں ہے۔ اللہ نے اگر کوئی حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا حکم بجا لانے سے اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا، ہرگز نہیں ہے۔ حدیث قدسی ہے باقاعدہ، ساری دنیا، ساری کائنات، جن، انس، ملائکہ، حور، فرشتے، مرے ہوئے لوگ، گزشتہ لوگ، آئندہ آنے والے لوگ، دنیا کا ذرہ ذرہ، حشرات، جانور، یہ سارے کے سارے اگر ایک ساتھ خدا کے سامنے آ کر عبادت کرنا شروع کر دیں، سارے کے سارے، خدا کے ملک میں اضافہ ہونے والا نہیں ہے، جو ہے وہ ہے، سارے کے سارے عبادت کریں تو خدا پہ صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر یہی سارے کے سارے جن، انس، بشریت، ماضی کی بشریت، آگے کی بشریت، ملائکہ، فرشتے، جانور، پرندے، یہ سارے کے سارے مل کر خدا کا اگر بائیکاٹ کر دیں، خدا کے ملک میں سے کمی ہونے والی نہیں ہے۔ جتنا قرآن کے اندر خدا احکام بتا رہا ہے، یہ ہم اور آپ کے فائدے کے لیے، زندگی کرنے کا طریقہ، کیسے زندگی کرنا ہے، سعادت والی زندگی کس میں ہے، شقاوت والی زندگی کس میں ہے۔ اللہ نے جو احکام بیان کیے ہیں، سارے احکام جو حرام و حلال، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے لیے، ہماری مادی فائدے کے لیے، مادی فائدہ
باقاعدہ انسان کی زندگی اچھی گزر جائے، صحت کے لحاظ سے، دولت کے لحاظ سے۔ آپ یہ بتائیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ پریشان انسان کون ہے اور سب سے زیادہ سعادت مند کون ہے؟ سب سے زیادہ پریشان مالی لحاظ سے، روحی لحاظ سے، سائیکیالوجی کے لحاظ سے اگر انسان ویک ہے، مالی لحاظ سے اگر انسان ویک ہے، روحی لحاظ سے ٹوٹا ہوا ہے، وہی شخص ملے گا جو گناہوں کے اندر ہے۔ ورنہ مومن پریشان نہیں ہوتا، امتحانات دیتا ہے لیکن پریشان نہیں ہوتا۔ مومن فقیر نہیں ہوتا۔ آپ کسی بھی مومن کے گھر میں بتا دیں جس کے پاس اناج کی کمی ہو، آپ کسی بھی مومن کی زندگی بتا دیں جس کے اندر عذاب ہو۔ مومن کے گھر کے اندر عذاب و نحوست نہیں جا سکتی، امتحانات ضرور ہو سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا جوان بچہ مر جائے، ہو سکتا ہے اس کے اندر فاقے ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کچھ مشکلات آ جائیں، لیکن روحی لحاظ سے مومن پریشان نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خدا کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے والا ہوتا ہے مومن۔ مومن اسی کو کہتے ہیں، ورنہ نام کا مومن ایک انسان شراب بھی پیا اور اپنے آپ کو مومن بھی کہیں، ایک انسان غیبت بھی کرے، تہمت بھی لگائے، کسی پر غلط الزامات لگائے، انسان کی عزت بے آبرو کریں، یہ سارے کے سارے رذائلہ اخلاق رکھتے ہوئے، صفات رکھتے ہوئے اپنے آپ کو کہتا ہے مومن، نماز جمعہ میں شریک ہو جاتا ہے، اللہ اکبر۔ بھائی مومن نہیں ہے۔ مومن اسے نہیں کہتا، ٹائٹل دینے کا نام مومن نہیں ہے۔ مومن ایمان کی صفت روح کے اندر پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو مومن کہو یا نہ کہو، اگر آپ کے اندر یہ خدائی احکامات کو فالو کرنے کی طاقت ہے تو آپ مومن کے کیٹیگری میں آ جاؤ گے۔ وہ اور باتیں کیٹیگری فرق کرتی ہے، کسی کا گریڈ 1 ہوتا ہے، کسی کا 2 ہوتا ہے، کسی کا 3 ہوتا ہے، درجات ہوتے ہیں ایمان کے، جیسے کہ باقاعدہ درجے تقسیم کیے گئے کہ فلاں 5ویں درجے پر، فلاں 6ویں درجے پر، 9ویں درجے پر حضرت ابوذر، ایمان کے بالا ترین درجے پر حضرت سلمان، اور ان سب کا امیر المومنین۔ یہ حاصل کیا جاتا ہے روح کے ذریعے سے۔ اسی لیے خدا نے قرآن کو نازل کیا تاکہ تم ڈیولپ ہو سکو۔ کس لحاظ سے ڈیولپ ہو؟ روح کے لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی، معنوی لحاظ سے بھی، مادی لحاظ سے بھی۔ مادی لحاظ سے ایسے ڈیولپ ہو تم کہ تمہارے پاس ہمیشہ حلال روزی باقی رہے۔ معنوی لحاظ سے ایسے ڈیولپ ہو تم، اگر تم یا صاحب الزمان ادرکنی کہو تو تمہارے سامنے وہ مدد نظر آئے، بے غیب مدد نظر ہے۔ امام خود ملاقات کو آئے۔ ایک اچھا واقعہ میں بیان کرتا ہوں، یہاں پتہ نہیں، یہاں تو نہیں بیان کیا، لیکن دوسری جگہ جہاں پر مجلس پڑھنے گیا میں وہاں پر بیان کیا۔ ایک مومن کس قیمت پر امام زمان اس کے پاس آتا ہے۔ بھائی ہر دور میں امام رہے، کوئی دور امام سے خالی نہیں ہے، کوئی دور خالی نہیں، ہر دور میں امام رہے۔ آج بھی ایک دور ہے، میں اور آپ، ہم اور آپ بیٹھے ہوئے، ہم یتیم نہیں ہیں، اس لیے کہ آج ہمارا ایک امام ہے۔ آج کا ایک حسین پردے غائب میں، آج کا علی پردے غائب میں، اور محمد وآل محمد صلو معمولاً ہمارا اور امام کا رشتہ مولا و غلام کا رشتہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھار امام دوستوں کو ڈھونڈتا ہے، اہل ایمان ان دوستوں کو ڈھونڈتا ہے امام، تاکہ اس کے پاس جائیں، اس کے پاس بیٹھیں، وقت بتائیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ پکارنے پر امام آ کر ملاقات کرتا ہے، پکارنے پر امام مدد بھیجتا ہے، غیبی امداد جسے کہا جاتا ہے، امام کی دعائیں شامل حال ہوتی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھار امام ان سے ملاقات کرتے ہیں لیکن معلوم نہیں ہوتا، لیکن بعض ایسے دوست ہوتے ہیں جسے امام روزانہ ملاقات کرتے ہیں۔ ایک
میسم میں تمار، جس کے بارے میں کل یا پرسوں میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا تھا. توجہ کریں آپ لوگ، پتہ نہیں ہے واقعہ یہاں بتایا نہیں بتایا، مسجد سہیلا کا واقعہ. اگر بتا دیا ہوں تو ریپیٹ کرنا بیکار ہے، ورنہ ہم دوسری چیز کی طرف جاتے ہیں. بہرحال ایک واقعہ دوبارہ پھر سن لیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایک جوان تھا، آپ لوگ جیسا ایک جوان تھا. اس کے ماں باپ تھے، کافی ضعیف ہو چکے تھے، خدمت کیا کرتا تھا. ماں ضعیف تھی، ہر لحاظ سے چل نہیں سکتی تھی. اسے کھانا کھلانا، اس کا منہ پوچھنا، اس کی نجاست کو پاک کرنا، ساری کی ساری چیزیں تھیں. لے جانا نجف زیارت کو، امیر المومنین کی زیارت کروانا، پھر کوفے کی طرف آنا. کوفے میں گھر تھا اس کا. ماں مر گئی، اب باپ رہ گیا. باپ کی خدمت کیا کرتا تھا. اس کی ایک عادت تھی، مجھے یاد آ رہا ہے، میں سنا چکا ہوں لیکن پھر بھی ایک مرتبہ سنا دیتا ہوں آپ. باپ کی خدمت کرتا تھا، لیکن اس کی ایک عادت یہ تھی، ہر شب جمعہ مسجد سہلا جا کر وہ امام زمانہ کی نماز پڑھتا تھا، نماز جماعت کے ساتھ. ایک مرتبہ وہ غائب ہو گیا، مسجد کو نہیں آتا تھا. مرجع تقلید انہوں نے پوچھا کہ فلاں شخص کیوں نہیں آ رہا ہے. اس شخص کا بیک گراؤنڈ یہ ہے، کوئی بڑے گھرانے کا نہیں تھا، لیبر ورکر تھا. یہ لیبر تھا، یہ جو صبح میں کمائے تو شام میں کھائیں. ایسے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو محنت سے صبح میں جاتے ہیں، کماتے ہیں، روزی کماتے ہیں، رات میں ان کا جینا چلتا ہے، دوپہر کے لیے رکھ دیتے ہیں، کھا لیتے ہیں، دوسرے دن پھر کام کرتے ہیں. اس طریقے کے لیبر ورکر تھا یہ. ایک مرتبہ یہ جا رہا تھا، پیچھے سے ایک گھڑ سوار آیا. اس نے آواز دی، فلانی رک جاؤ. جیسے مڑ کر دیکھا دھوپ کا عالم تھا. یہ سوچنے لگا کہ یہ تو میرا نام جانتا ہے، اس کا مطلب یہ کوئی مجھے پہچاننے والا ہے. لیکن چہرے کو غور کرنے لگا تو چہرہ نقاب سے پوشیدہ تھا، نقاب پوش تھے یہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ہوئی. اس نقاب پوش نے اس شخص سے کہا مجھے کچھ کھانے کو دے دو. اس نے کہا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں ہے اس وقت کھانے کو دینے کے لیے. نقاب پوش نے اس سے کہا کہ تمہارے جیب میں کشمش ہے، کشمش، اس کو تھوڑا دے دو. فوراً یاد آیا، فوراً جیب میں ہاتھ ڈالا، کشمش نکلی. اس نے نکالا، شرمندہ ہو گیا، کہا کہ مجھے معلوم نہیں تھا، کل میں نے رکھا تھا لیکن بھول گیا تھا. وہ نقاب پوش کہتا کہ ہاں مجھے معلوم ہے. یہ کہتا ہے کہ اس کو ایک کشمش کے بارے میں کیسے پتہ چلا. اس نے گھر میں بیمار باپ کے بارے میں سوال کیا. یہ شخص کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے میرے فیملی بیک گراؤنڈ جانتا ہے، اسے واقف ہے، میرے گھر سے واقف ہے. اس کے بعد نقاب پوش نے سوال کیا تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ مسجد جا رہا ہوں، سہلا، مسجد سہلا. نقاب کو ہٹایا. اس شخص سے کہا کہ تم آج سے اپنے گھر میں نماز پڑھو گے، اپنے باپ کے پاس نماز پڑھو. توجہ کریں آپ، رونگٹے ٹھہر جاتے ہیں جب ایسے واقعات ہم سنتے ہیں. ہمارے لیے ایک اپرچونٹی بن جاتی ہے. یہاں پر گھر میں پڑھو گے، تو گھر میں پڑھنے لگے. مرجع تقلید ایک بار گھر آئے، دکل باب کیا، دروازہ کھولا، دیکھا مسجد سہلا کا پیش امام مرجع تقلید ہمارے گھر آیا ہے. اندر دعوت دیا، بٹھایا. مرجع تقلید نے کہا ہرگز نہیں، پہلے بتاؤ تم مسجد کیوں نہیں آتے؟ کئی دن ہو گئے مسجد آئے ہوئے، تمہیں کیوں نہیں آتے؟ وہ التماس کرنے لگا، آقا آپ اندر آئے، میں بتانے تیار ہوں، آپ آئیے، تشریف لائے، بیٹھے تو صحیح آپ. اس نے کہا کہ میں جو بتاؤں گا راز ہوگا، یہ جب تک میں زندہ رہوں گا آپ کسی سے نہیں بیان کریں گے. مرجع تقلید نے کہا ٹھیک. جو لوگ ساتھ آئے تھے ان سے کہا کہ باہر ہو جاؤ. بیٹھ گئے.
اس نے یہ سارا ماجرا بتایا. اس شخص نے کہا کہ آقا مجھے امام زمانہ نے حکم دیا ہے کہ تیری مسجد سہلا تیرے باپ کے پاس ہے. توجہ کریں آپ لوگ. وہ مرجع تقلید گریہ کرنے لگ گئے. ہم اتنے برس سے نماز پڑھا رہے ہیں لیکن تو کتنا خوش نصیب ہے کہ امام نے تجھے آ کر دیا. نتیجہ کیا نکالا ہم نے اس واقعے کے ذریعے سے؟ ایک امام دوست ڈھونڈتا ہے، دوسرا خدمت دین کے لیے سب سے بڑی چیز جو اللہ کو راضی کرنے کی ہوتی ہے وہ گھر کے اندر موجود ہوتی ہے. کبھی ہم غافل ہو جاتے ہیں، یعنی کہ ماں باپ کی خدمت گھر کے اندر ہے، ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے جاتے ہیں، انفاق کرتے ہیں. یقیناً کرنا چاہیے، انفاق کرنا چاہیے. مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھتے ہیں، یقیناً پڑھنا چاہیے. دنیا کے اندر جا کر بہت ساری نیکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کرنا چاہیے. جیسا ایک محاورہ ہمارے پاس ہوتا ہے، پتہ نہیں آپ لوگ نے سنا ہے یا نہیں سنا ہے. گھر میں گھی رکھ کر باہر تیل لینے کے لیے گیا. خدمت کا بڑا چینل ہمارے گھروں کے اندر ہے، وہ ہے ماں باپ کی خدمت، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت. کتنا تاکید کیا قرآن نے، کتنا اس کی تاکید کی ہے. قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے میری عبادت کرو. فوراً اپنی عبادت کے ساتھ اس نے کیا جوڑا؟ اپنی عبادت کے بعد والا سبجیکٹ اللہ کے نزدیک، اپنے بعد والا سٹیج، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. خدا کہہ رہا ہے کہ میری عبادت کرو، اس کے بعد اپنے ماں باپ کی خدمت کرو. اس کے بعد دوسرے کیٹیگریز، یتیموں تک پہنچو، بیواؤں تک پہنچو، مسکینوں تک پہنچو، جو راستے میں رہ گئے ان تک پہنچو. یہ سب بات کی، لیکن والدین خدا نے اسی لیے کیا تاکہ تم رشد پاؤ. رشد انسانی خدا کی پیورٹی ہے. دنیا و آخرت کے اندر اللہ بیکار خلق نہیں کیا. قرآن کی آیت ہے نا، قرآن ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عبث پیدا نہیں کیا. عبث یعنی بیکار خلق نہیں کیا کہ ہم اسی طریقے سے زندگی گزاریں اور اس کے بعد مر جائیں. ہدف ہے. خدا کہے گا وقیفہم، انہیں روکو، ان سے سوال کیا جائے گا. کس چیز کے بارے میں سوال کیا جائے گا؟ تمہاری زندگی کیسے گزری، تم نے جو کچھ پایا وہ کہاں سے پایا. اس لیے کہ ساتھ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. ایک حکم تاکہ تم پیور لائف گزار سکو. ان اللہ، یقیناً اللہ، یامر بالعدل، تمہیں حکم دیتا ہے کس چیز کی؟ عدالت کی، کہ تم اپنے اندر جسٹس رکھو. جسٹس صرف اور صرف کورٹ کی میراث نہیں ہے. جسٹس صرف اور صرف پنچایتوں کی میراث نہیں ہے. جسٹس، عدالت، یہ اپنی میراث بھی ہے، انڈیویجول میراث بھی ہے. اسے صرف اور صرف باہر کے لیے نہ جاؤ، کبھی اپنے لیے بھی جج بنو، کبھی محاسبہ کرو، خود اپنے لیے محاسبہ کرو. کہ کل جس طریقے سے اموال میں محاسبہ کیا جاتا ہے، دکان بند کرنے سے پہلے، بزنس بند کرنے سے پہلے محاسبہ کیا جاتا ہے، آج کتنا پروفٹ ہوا، کل سے کتنا ہم آگے بڑھے، کتنا پیچھے رہے. اپنے نفس کا بھی حساب کرو کہ میں نے کتنے گناہ کیے، میں نے کتنے وہ کام کیے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، میں نے کتنے مرتبہ درود بھیجے، میں نے آج کتنا قرآن پڑھا، میں کتنا قرآن سمجھا، ماں باپ کی کتنی خدمت کیا. یہ خود اپنے اندر اس کا فیصلہ کرو. یامر بالعدل والاحسان. احسان ہماری زبان میں احسان مطلب احسان کرنا ہے، لیکن قرآن کی زبان میں احسان نیکی کرنا ہے. کہ کتنی نیکی کیا، نیکی بہت ہیں. انسان کے لیے کوئی بہانہ نہیں ہے آخرت کے اندر. دوستوں، اگر انسان یہ کہنا چاہے اللہ سے میرے پاس کوئی
اسباب نہیں تھے نیکیاں کرنے کی، اللہ کہے گا کہ فلاں چیز تیرے سامنے تھی، تو پانی پلا سکتا تھا، تو کسی کو اچھا مشورہ دے سکتا تھا، چند درود پڑھ سکتا تھا، صحیح گائیڈ کر سکتا تھا، راستہ دکھا سکتا تھا۔ ضروری نہیں پیسوں کے ذریعے سے نیکی ہو، کبھی کبھار اخلاق کے ذریعے سے بھی نیکیاں ہوتی ہیں۔ ایک سلام بھی نیکی میں تبدیل ہو جاتی ہے، ایک مسکراہٹ سے بات کرنا لوگوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ نیکیوں میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ پروردگار نمازیں نہیں دیکھے گا جنت میں بھیجنے کے لیے، پروردگار دیکھے گا کہ تمہارا ریلیشن شپ پبلک کے ساتھ کیسا تھا، پڑوس کے ساتھ کیسا تھا، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے تھے، اخلاق دیکھے گا۔ بہت سارے لوگ محشر میں ریجیکٹ کیے جائیں گے اسی بنا پر کہ میرا وجود پڑوس کے لیے مشکل بن گیا تھا۔ امیر المومنین فرماتے ہیں رسول اللہ اتنا پڑوس کا خیال کیا کرتے تھے، ہمیں ایسے لگنے لگا کہ رسول اپنی میراث میں پڑوس کا حق رکھ دیں گے، اتنا تاکید۔ خداوند متعال احسان کرنے کو کہتا ہے، نیکی کرنے کو کہتا ہے، وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى، قربہ یعنی قرابت داروں کو، وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، ایک طرف حکم دیتا ہے اور دوسری طرف منع کرتا ہے۔ کن چیزوں سے منع کرتا ہے؟ وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء، فحشا معمولاً یہ زبان ہمارے پاس، فحشا گندگی کو کہتے ہیں، فحشا جس کی بنا پر دل کالے ہو جاتے ہیں، فحشا جس کی بنا پر روحیں کالی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں، بیمار ہو جاتی ہیں۔ فحشا صرف اور صرف ناجائز دو بدنوں کا لگنے کا کام نہیں ہے، فحشا ادھورا حجاب بھی ہے، فحشا بد حجابی ہے، فحشا مردوں کے اندر بھی ہے، صرف عورتوں کے اندر نہیں ہوتی ہے۔ فحشا جتنا بڑھے گا اتنا اس قوم کے اندر سے امام کی مقبولیت کم ہو جائے گی، خدا کی طرف وہ قوم نہیں جائے گی۔ فحشا صرف اور صرف بدنوں کا نام نہیں ہے، فحشا کپڑوں کے اندر بھی فحشا ہو جاتا ہے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، کپڑے پہننے کے طریقوں میں بھی فحشا پایا جاتا ہے۔ بعض لوگ اس طریقے سے تبلیغات کر دیتے ہیں کپڑوں کے، جس بنا پر لوگ ان کپڑوں کو اپنا آئیڈیل مان لیتے ہیں، یعنی نمونہ سمجھ لیتے ہیں، فالو کرتے ہیں اسی طریقے سے۔ مثلا آج کل کے معاشرے میں ہوتا ہی پینٹ، جو معمولاً جوان لڑکے استعمال کرتے ہیں، پینٹوں کی سلائی اس طریقے سے ہوتی ہے، ان کی پینٹیں نیچے ہو جاتی ہیں، کمر سے بھی نیچے ہو جاتی ہیں، دیکھیں آپ فیشن میں آتا ہے، کمر سے بھی نیچے ہو جاتی ہیں۔ در حقیقت اگر یہ فرہنگ دیکھا جائے تو قوم لوط کا فرہنگ ہے، میں نے روایت میں دیکھا ہے، قوم لوط کی عادت تھی کہ وہ اپنے کمر کے نیچے والے شلوار کو اتنا نیچے باندھتے تھے کہ ان کے پرائیویٹ پارٹ جسے کہا جائے پیچھے کے وہ نظر آتے تھے۔ قوم لوط انگوٹھی کو وسط کے انگلی میں پہننا یہ قوم لوط کی علامت تھی، لیکن آج فیشن میں لایا جاتا ہے۔ بدن کو طراحی کرنا، یعنی جو خدائی سیٹ اپ ہے بدن کا اسے منحرف کر دینا، آج زمانے میں دیکھیں باقاعدہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے بعض لوگ آپ لوگ انٹرنیٹ میں نکال سکتے ہیں، ایک شخص کو بلی سے زیادہ محبت تھی، اس نے پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے اپنے حلیے کو بدل دیا، یعنی بلی والا حلیہ بنا دیا، بلی والا۔ ایک شخص کو کتے سے محبت تھی، یہ کوئی کتابوں کی بات نہیں ہے، یہ آپ لوگ خود ڈھونڈ سکتے ہو، کتے سے محبت تھی۔ ایک السیشن ڈاگ جو مر چکا تھا اس کے چہرے کو نکال کر پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے اپنا چہرے پہ لگا دیا، اب فخر سے کہتا ہے۔ اور اس طریقے سے بہت سارے ہیں، تحریف بدنی، یعنی بدن کو تحریف کر دینا، خدا دادی حالت سے نکال کر غلط طریقے سے اس کو تحریف کرنا۔ خدا دادی حالت کے یہی ہے جو آپ لوگ ہیں،
چہرہ آپ کا خدا دادی ہے، داڑھی خدا دادی ہے، بدن خدا دادی ہے. خدا دادی یعنی خدا کا دیا ہوا، دادی سے مطلب دادی نہیں ہے، یہ پرشین لفظ ہے خدا دادی یعنی گاڈ گفٹیڈ. یہ ساری چیزوں کو تحریف کر دینا، یہ سارے کا سارا فحشا میں شمار ہوتا ہے. فحشا، بدن کو ادھورا لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ سارے کے سارے فحشا. والمنکر، ظلم سے منع کیا خدا نے کہ کسی پر ظلم نہیں کرو. ظلم 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک ظلم اللہ پر ظلم، ان لا تشرک باللہ. کیا کہتا ہے خدا؟ اللہ کو شریک نہ ٹھہراؤ. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. وقالت المسیح، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. کفار قریش ملائکہ کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے، یعنی شریک ٹھہرانا. یہ بڑا ظلم ہے، یہ اصلاً معافی نہیں ہے اس میں، کیونکہ حضرت جو سورہ لقمان ہے، سورہ لقمان میں اگر آپ ابتدائی آیتوں کی طرف توجہ فرمائیں گے، اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے اللہ کو شریک نہ ٹھہرو. جیسا کفار اللہ کو شریک ٹھہراتے ہیں، وہ مانتے ہیں اللہ کو لیکن کیا ہے؟ شریک. یہ بت ہمیں ریکمینڈ کرے گا اللہ کے پاس. جب ان سے پوچھا جاتا ہے، قرآن کی آیت، جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا خلق کرنے والا کون ہے، یہ کہتے ہیں کہ اللہ. شرک ظلم عظیم ہے جس کے بعد معافی نہیں ہے. اب شرک اگر دیکھا جائے تو بہت سارے ورائٹیز ہیں شرک کے، بہت سارے ورائٹیز ہیں. کبھی جانے میں، انجانے میں، سب ہم بھی کر لیتے ہیں کبھی. یہ سب چیزیں، یہ ایک تفصیل بحث ہے. یہ دوسرا ظلم علی العباد، لوگوں پر ظلم، لوگوں کے ساتھ بدتمیزیاں کرنا، لوگوں کے خلاف سازش کرنا، لوگوں کے خلاف جھوٹی گواہی دینا، لوگوں کو اذیت کرنا، غیبت کرنا. یہ سارے کے سارے جو گناہ کبیرہ میں شمار ہوتے ہیں، جو لوگوں سے عبد خدا سے ربط رکھتے ہیں. یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک لوگ معاف نہ کر دیں. یہ اس وقت تک اللہ کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر سکتے جب تک لوگ انہیں حلال نہ کر دیں. یہ اللہ کے بندوں کا ظلم. ایک ظلم نفس پر ظلم ہے، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، چاہے معاف کریں یا نہ معاف کریں. خدا بہتر جانتا ہے. اگر معاف کر دے اللہ تو اس کا مطلب خدا اپنی رحمت سے معاف کر دیا. اگر نہیں سزا دے اس کا مطلب اللہ عادل ہے، اللہ سزا دے سکتا ہے. آج دنیا ظلم و جور سے جب بھر چکی ہے، اس ظلم و جور کے اس اندھیری دنیا کے اندر سہارا کون بن سکتا ہے؟ یہاں پر اصل بات میں یہاں پر کر آپ کی زحمت کو ختم کروں گا. جو آیت کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، سورہ نساء کی آیت 138 اور 139. اس موقع پر جب انسان ظلم کی تاریکیوں میں اپنے آپ کو کھو دیتا ہے، گویا اس نے اللہ کو کھو دیا. کس کو وہ اپنا مددگار بنائے گا؟ یہود کو بنائے گا، نصارہ کو بنائے گا. ایسا خداوند ارشاد فرما رہا ہے. سر کلام یہی آیت تھی، بشر المنافقین بان لہم عذابا علیما. منافقوں کو بشارت دو، کس لیے؟ ان کے لیے عذاب علیم ہے، سخت عذاب ہے. ان کا قصور کیا؟ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. ان لوگوں نے مومنین کے ہونے کے باوجود کافروں کے ساتھ جا کر ان کو اپنا ولی بنا لیا. دیکھیں کس طریقے سے سورہ مائدہ کی آیت، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو اپنا ولی نہ بناؤ.
اس لیے کہ یہ ایک دوسرے کے باز ہیں، یہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، تمہارے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں کریں گے، یہ صرف اور صرف تمہیں ذلت کے درجے پر لا کر ٹھہرائیں گے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ آج دنیا کیوں جا کر اسرائیل کے ساتھ ہم پیمان ہو رہی ہے؟ آج یہ عرب ممالک جو خانہ کعبہ کے کسٹوڈین ہیں، جو مسلمانوں کے کسٹوڈین بناتے ہیں، یہ کیوں اسرائیل کے ساتھ جا کر سازش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ عزت یہیں پر ملے گی، عزت کے لیے کہ اگر ہم امریکہ کو ساتھ رکھیں گے تو ہماری عزت بڑھ جائے گی، اگر ہم امریکہ کو اپنا ولی مان کر چلیں گے، ٹرمپ جی کو ہم اپنا ولی مان کر چلیں گے، ہو سکتا ہے ہمارا پیٹرول دنیا میں بک سکے گا، ہمارا بزنس دنیا میں جا سکے گا، ہمارے تمام حالات اصلاح ہو سکیں گے، ہم کچھ بھی دنیا میں کر لیں کوئی ہم پر اعتراض کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ منافقین کو خدا کہتا ہے کہ بشرہم بعذاب علیم، انہیں بشارت دو عظیم عذاب کے لیے۔ یہ عذاب کون سا عذاب؟ ذلت والا عذاب۔ ایبتغون عندہم العزت، کیا یہ لوگ ان سے کیا چاہتے ہیں؟ کیا ڈالر چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمیں عزت ہو جائے، عزت کریں، انہیں درجہ دیں، یو این کے اندر ان کی عزت ہو، لوگ ان کے سامنے جھکیں، لوگ ان کے سامنے آ کر خلیفہ مانیں انہیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ ہے جمیعہ، ساری عزت اللہ کے لیے ہے، ان کے لیے نہیں ہے، دنیا اسی کا نام ہے۔ عزیزو، اگر ہم یہ تصور کریں کہ ہم ولایت کے راستے سے ہٹ کر ان منافقوں کی طرح اگر کہیں پر عزت ڈھونڈیں ہمیں عزت مل جائے گی، ہرگز نہیں ملنے والی، کیونکہ یہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ خدا کہہ رہا ہے عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے، اس کے مومنین کے لیے۔ 40 سال گزر چکے انقلاب ایران کو آئے ہوئے، ایک نمونے والا انقلاب، دنیا کے اندر دلوں پر حکومت کرنے والا انقلاب۔ ہر کوئی چاہے وہ نان مسلم ہو یا مسلمان ہو، ایک انقلاب سے وابستگی رکھا ہوا ہے۔ کیوں یہ عزت لوگوں کے دلوں میں؟ رہبر خود اس بات کو فرما چکے ہیں۔ انقلاب ایران کی محبت دنیا کے ملتوں کے دلوں کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ دنیا کے ملتوں کے دلوں کے اندر مطلب کیا؟ صرف ایران کے اندر نہیں، دیکھیں آج ہندوستان کے اندر تذکرے انقلاب کے، رشیا کے اندر، چائنا کے اندر، امریکہ کے اندر، یورپ، ہر کانٹیننٹ اس انقلاب کے معارف کو اپنے دل کے اندر سجا رہا ہے۔ کیوں سجا رہا ہے؟ انہوں نے ہمیشہ خدا کے سامنے عزت ڈھونڈی ہے۔ فارمولہ یہ اللہ کا، اگر تم عزت کے لیے میرے پاس آؤ گے میں دنیا کے دلوں میں تمہاری محبت ڈال دوں گا۔ امام علی کیا فرماتے ہیں نہج البلاغہ میں؟ من اصلح بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس، کہ ہم چاہتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اچھے بنے، ہم اچھا رپورٹ کارڈ پیش کرتے ہیں، دیکھو میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، ساری رپورٹ کارڈ پیش کرتے ہیں، پھر بھی عزت نہیں ملتی۔ میں جوانوں کو ایک نصیحت کے طور پر کہتا ہوں، ایک چند ہرگز ہیں، چند ہرگز، یعنی ہرگز 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 3 چیزوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ ایک، ماضی جو تمہارا گزر چکا ہے، پاسٹ جو تمہارا گزر چکا ہے اس پہ بھروسہ نہ کرنا۔ 2، لوگوں پر بھروسہ نہ کرنا۔ 3، دولت پر بھروسہ نہ کرنا۔ ہرگز کہا گیا ہے۔ ہرگز کیوں لایا جاتا ہے یہاں پر؟ تاکہ تاکیداً کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھروسہ کرنے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہرگز ہرگز تمہیں نہ لوگوں سے عزت مل سکتی ہے، نہ جمع ہوا بینک میں پیسہ تمہارا ہمیشہ رہ سکتا ہے، اور نہ ہی پاس جو تمہارا گزر چکا ہے ویسے ہی سنہرا دوبارہ آگے کا دور ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ اسی لیے کہا گیا ہرگز۔ من اصلح بینہ و بین اللہ، جو بھی امام علی فرماتے ہیں، جو بھی اپنے ریلیشنز کو، اپنے ریلیشن شپ کو، اپنے تعلقات کو اللہ اور ہمارے درمیان اچھا کر لے،
اصلح اللہ بینہ و بین الناس، خدا خود بخود اس کے ریلیشنز، اس کے تعلقات لوگوں کے درمیان اچھا کر دیتا ہے۔ جو بھی خدا سے خوف کھائے گا، بڑی بڑی باطل قدرتیں اس سے خوف کھائے گی۔ جو بھی خدا سے خوف کھائے گا، جو بھی خدا سے خوف نہیں کھائے گا، باطل قدرتیں دور کی بات، چھوٹے چھوٹے جانور کے آہٹ سے ہم خوف کھا جائیں گے۔ یہ فارمولے ہیں، یہ اس کو یاد رکھ لیں، یعنی خدا سے ریلیشن شپ اچھی رکھیں۔ آج انقلاب اسلامی کی سب سے بڑی کامیابی کی دلیل یہی ہے، ان کا رشتہ دنیا نے کاٹ دیا لیکن ان کا رشتہ اللہ سے نہیں کٹا۔ توجہ کریں آپ لوگ، یہ ایک ہمارے لیے مثال بن گئی، کیونکہ عدالت کے معاملے میں جب انسان گامزن ہو جاتا ہے، دنیا اس سے نفرت کرتی ہے لیکن اللہ اس کا ہاتھ تھام لیتا ہے۔ امیر المومنین کا ایک واقعہ میں بیان کرتا ہوں، عدالت کے مسئلے میں جس وقت امام علی خلیفہ بن گئے تھے، لیبنان کے ایک رائٹر نے لکھا ہے، کرسچین رائٹر نے، ایک نام میں نے کہا تھا، ایک نام جارج جورداق، یہ بھی رائٹر ہے، امام علی کے بارے میں لکھا ہے، عدالت کے بارے میں، جسٹس کے بارے میں، امام علی کی حکومت کے بارے میں لکھا ہے کہ دنیا میں نہ علی سے پہلے ایسی حکومت دیکھی گئی اور نہ علی کے بعد ایسی حکومت آج تک ہم نے نہیں دیکھی ہے، یعنی عدالت والی حکومت۔ کتنی عدالت تھی؟ امام ایک مرتبہ لوگوں کے سامنے ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں بتاؤ کیا تم میں سے کوئی بھوکا ہے؟ لوگوں نے کہا نہیں یا امیر المومنین، آپ نے تو ہمیں پورا یعنی اکانومی سسٹم اچھا کر دیا آپ نے، ہم بھوکے نہیں ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی اوریان ہے جس کے پاس کپڑے تک پہننے کا نہ ہو؟ سب نے کہا کہ یا امیر المومنین یہ بھی نہیں ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بے گھر ہے؟ لوگوں نے کہا کہ نہیں، آپ نے ہاؤسنگ بورڈ اتنا اچھا بنایا، یعنی ہماری زبان میں بچوں کو سمجھنے کے لیے کہ ہم سب گھروں کے اندر ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ عدالت اس کو کہتے ہیں، لوگوں کے حقوق ان تک پہنچا دینا، ڈیلنگ ٹیکٹکس نہیں۔ ایک وفد آیا تھا، بڑے لوگ، اپوزیشن، نیوٹرل فکر رکھنے والے، ڈپلومیٹک طریقہ رکھنے والے، سیاست رکھنے والے، 5-6 لوگ امام کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کرنے لگے، یا امیر المومنین، ہم آپ سے کچھ سفارش کے لیے آئے، کچھ ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں۔ امام نے بٹھایا انہیں، بیٹھو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ فرمایا کہ آپ کی جو پالیسیز ہیں وہ ایکسٹریم ہیں زیادہ، یہ ہمیں فارن پالیسی میں کافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امام علی کو مشورہ دیا جا رہا ہے یہ۔ امام نے فرمایا کہ تمہارا کہنے کا مطلب واضح تر بیان کرو۔ کہا کہ ہمارے لیے شام ایک حساس منطقہ ہے، ایک حساس جگہ شام، اور زرخیز ہے، وہاں پر ہر قسم کا بزنس ہے۔ شام آج کے زمانے میں یوں کہا جائے کہ فری پورٹ، جہاں پر دنیا کی ہر چیز آتی ہے، جہاں سے ہر بزنس ہو سکتا ہے، ایسی جگہ تھی۔ یورپ شام سے کنیکٹ تھا، بلاد اسلامی شام سے کنیکٹ تھے، اور اس طرف دریا کے اس پار کے تمام افریقہ شام کی طرف آتا تھا۔ شام ایک زرخیز جگہ ہے۔ آپ کی پالیسیز کہیں ایسا نہ ہو کہ بلاد اسلامی کی اکانومی شام کی وجہ سے خراب ہو جائے۔ توجہ کریں آپ لوگ، امام کو اگر مشورہ دیا جا رہا ہے، امام سے کہتے ہیں یہ لوگ، کبھی کبھار بڑے لوگوں کے سامنے کچھ پھینکنا پڑتا ہے، اسی طریقے سے کتے کے سامنے ہڈی پھینکی جاتی ہے۔ امام سنتے رہے ان کی باتیں۔ عدالت کا وہ عظیم ترین پیکر جسے سیاست سکھانے کے لیے لوگ آئے تھے، امام نے فرمایا اچھا بس رک جاؤ، کافی ہے جتنا بات کیا، اب میں بھی تم سے کچھ کہوں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں جو سیاست الہیہ ہے اسے دستبردار ہو جاؤں؟
یعنی اپنے جو ویلیوز ہیں، اسلامک ویلیوز ہیں، اس کو میں چھوڑ کر دنیا والوں کے ساتھ ساتھ چلوں؟ انہوں نے کہا، ایک ایسا جواب دیا جو نہ ہاں ہے نہ نہ ہے، اس طریقے کا جواب، یعنی سر ہلا دیا یوں کہا جائے۔ انہوں نے کہا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں خدا کو چھوڑ کر دنیا والوں کو خوش کروں، ظالمین کو خوش کروں؟ یہ دیکھتے رہ گئے، اب کیا نتیجہ نکالنے والے امام؟ فوراً بیت المال کی طرف اشارہ فرمایا امام نے۔ اگر یہ بیت المال کے اندر جتنا پیسہ ہے، جتنی دولت ہے، اگر یہ میری ذاتی دولت ہوتی، علی ابن ابی طالب کا ظرف یہ تھا کہ میں اپنی ذاتی دولت بھی اگر تقسیم کروں تو عدالت کے ساتھ تقسیم کروں، چہ جائی کہ اللہ کی دولت، چہ جائی کہ بیت المال، اس کو میں کیسے اپنے انداز سے تقسیم کر سکتا ہوں؟ یعنی لوگ عزت، نفقہ، اپنا پیسہ، کھانا پینا شام کی حکومت کے ماتحت سمجھ رہے تھے، لیکن علی اس چیز کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ توجہ کریں آپ لوگ، آج بھی یہی عالم ہے۔ آج یہ دوسرے جو بیٹھے ہوئے ہیں علی کی ولایت والی حکومت پر آبجیکشن کرنے کے لیے، اسلام ناب محمدی کو ختم کرنے کے لیے، یہ لوگ اپنی عزت، اپنی شہرت، اپنی بقا، اپنی حیات وائٹ ہاؤس سے وابستگی میں دیکھ رہے ہیں، جبکہ علی کا نوکر آج ان حالت میں اس مقام پر پہنچ گیا کہ دشمن کی کوئی قدرت آج ان کو زیر نہیں کر سکتی۔ یہ کلیہ قانون ہے، جوانوں صرف یہ حکومت کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے۔ اگر ہماری وابستگی غیر اللہ سے اگر ہو گئی تو یقیناً ہم ولایت کے پٹری سے ہٹ چکے ہیں۔ اگر ہماری وابستگی خدا سے ہے تو یاد رکھو، خدا عزت بھی دینے والا، خدا دولت بھی دینے والا۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اللہ کے لیے عزت ہے۔ کربلا والوں میں کیا پڑا؟ یہ مستقل ٹھہرنے کے لیے اتنی بڑی حکومت، ایک طرف سارے لوگ یزیدیت سے وابستہ ہو گئے تھے، لیکن حسین ابن علی کے ساتھ کم تھے، با ایمان تھے۔ باپ بیٹے کا رشتہ نہیں بلکہ امام اور امت کا رشتہ دیکھا جا رہا تھا کربلا میں۔ جو کریں، یہ ہمارے لیے کربلا ایک درسگاہ ہے، جسے ہم حاصل کریں۔ ایک پہلو کربلا کا عاطفیت ہے، محبت ہے، عشق ہے، زاری ہے، گریہ ہے، لیکن ایک پہلو ہمیں ایسا درس دے رہی ہے، دنیا کے اندر اس ملت کو کوئی ہلا نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ ملت جو اپنے آپ کو امام حسین کے حوالے کر دے، جو بوڑھے اپنے آپ کو کربلا کے بوڑھوں کے حوالے کر دے، جو جوان اپنے آپ کو کربلا کے جوانوں کے حوالے کر دے، جو نوجوان اپنے آپ کو کربلا کے نوجوانوں کے حوالے کر دے، جو خواتین اپنے آپ کو کربلا کے خواتین کے حوالے کر دے، اس ملت کے لیے شکست نہیں ہے۔ اس ملت کے لیے امام کے ظہور تک کامیابیاں ہیں، اس ملت کے لیے امام کے ظہور تک عزت ہے، اور یہ عزت کی نہر عزت کے سمندر سے جا کر جب متصل ہو جائے گی، دنیا کے اندر ایک انقلاب پیدا ہو جائے گا۔ حضرت علی اکبر بابا کی نصرت کے لیے آگے آگے تھے۔ کربلا کا کوئی ایسا مقام نہیں ہے مدینے سے نکل کر کربلا اپنی شہادت تک کہ علی اکبر جیسا ایک جوان اپنے باپ کے سائے سے ہٹ گیا ہو، ہمیشہ بابا کے ساتھ، ہمیشہ۔ دوسرے معنی میں ایک ایسا موتی و فرمان بردار امتی جو اپنے امام کے ساتھ ساتھ ہے، جو امام کو چھوڑنا نہیں چاہتا۔ ایک بڑھاپے کے عالم میں ابا عبداللہ الحسین کتنے مصائب کے مزے چک رہے ہیں۔ توجہ کریں آپ لوگ، ایک وہ جوان جسے امیدیں وابستہ ہوتی ہے، نوحے میں مرثیے میں آپ سنتے ہیں اس بات کو، پدر کی موت ہے مرنا جوان بیٹے کا۔ جوان بیٹا جس کا مر جائے، باپ کی زندہ لاش ہو جاتی ہے۔
ایک جوان بیٹے کو کھو دیا. ایک وہ بچہ جسے ایک باپ اپنی تھکان دور کر سکتا ہے گھر میں رینگتے ہوئے بچے کو دیکھ کر، اشریا نے اس بچے پر بھی تیر چلا دیا. ایک بیٹی جسے سینے پر سلایا کرتے تھے حسین ابن علی، زمانے نے اس کے دامن کو جلایا، اسے تماچے لگائے. نہ زندگی میں حسین کو چین دیا، نہ مرنے کے بعد حسین کو آرام ملا. باپ کی روح تڑپ گئی ہوگی کہ میری بیٹی کو اسیر کر کر لے جایا جا رہا ہے. کتنی 3 سال کی سکینہ، یہ منظر دیکھا نہیں جاتا. المختصر علی اکبر کے مصائب 2-3 جملوں میں میں ختم کر دوں گا. جیسے علی اکبر آئے، امام نے فرمایا بسم اللہ رن کی طرف جائے. علی اکبر آمادہ ہو کر آئے تھے، سوار ہو گئے گھوڑے پر. امام نے خدا حافظی کی. ایک باپ بھی تھا امام. جوانوں، آپ کہیں پر باہر جاتے ہو، آپ کے ماں باپ کتنی امیدیں لے کر آپ کو بھیجنے کے لیے آتے ہیں. اگر وہی ماں باپ کو پتہ چل جائے کہ باہر کسی ملک میں آپ کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، کیا حال ہوتا ہے؟ حسین ایک باپ تھا جو اپنے جوان بیٹے کے پیچھے پیچھے جایا کرتا تھا. موڑ کر دیکھا کہ بابا تشریف لا رہے ہیں، روکا، بابا کے پاس گئے. بابا کیا بات ہے، آپ نے تو خداحافظی کر دی تھی. بیٹا میں باپ ہوں، تم میرے جوان بیٹے ہو. علی اکبر گئے، جنگ کی، اور جنگ کے بعد ایک بار پھر خیام میں آئے. بابا بڑی پیاس لگی ہے. امام حسین کیا دیتے؟ امام نے فرمایا نزدیک آؤ، اپنا دہاں کھولو، میری زبان کو چوسو. جیسے ہی گیا تو باہر نکال لیا، کہا بابا آپ تو مجھ سے زیادہ پیاسے ہیں. جنگ ہونے لگی. امام آ کر خیام کے باہر تلے پر ٹھہر گئے اور جنگ کو دیکھتے تھے. گرد و غبار سے میدان بھرا ہوا تھا، تلواروں کی آوازیں آ رہی تھی. لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ آخری سلام بھیجا، امام حسین کی آنکھوں سے نور چلا گیا، اندھیرا سا چھانے لگا. اب کیسے بیٹے کے پاس جائے؟ امام نے آواز دی، علی اکبر، بیٹے تمہارے گرنے نے میرے آنکھوں کے سامنے تاریکی پیدا کر دی. بیٹے میں تم تک آنا چاہتا ہوں، آواز دو. سینے میں برچی لگی ہوئی تھی، دم ٹوٹ رہا تھا، آواز نہیں دے سکتے تھے. دشمن نے دیکھا کہ حسین آواز علی اکبر پر علی اکبر تک پہنچنا چاہتے، آوازیں کرنا شروع کر دیا. علی اکبر کی نہیں آواز دب گئی. کبھی گرتے تھے، کبھی سنبھلتے تھے. حسین اپنے جوان کے لاشے پر پہنچے. ہاں جب دیکھا تو آخری سانسیں چل رہی تھی. بیٹے کو آغوش میں لے کر سینے سے لگایا. برچی اذیت کر رہی تھی، ہاں برچی کا پھل سینے سے نکالا. بیٹا دم توڑ دیا. خیموں میں کوہرام بپا ہو گیا. علی اکبر چل بسے، حسین تنہا ہو گئے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.